کامیابی کی جانب تیسرا قدم ایمان، فیتھ، یقین. اپنی برننگ ڈیزائر کو، اپنے عظیم مقصد حیات کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ مجھے عطا ہو کے رہے گا، میں اسے حاصل کر کے رہوں گا اور یہ میرا ایمان ہے. ٹھیک ہے. اپنے ایمان کے ساتھ جب اس چیز کو مضبوط کریں گے نا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں ایک بار خیال آئے کہ یار یہ جو میری برننگ ڈیزائر ہے میں نے بہت بڑی طے کی ہے، یہ شاید میں حاصل نہ کر پاؤں، کیونکہ اتنا جو میں نے سوچا ہے کہ یہ سب میں نے حاصل کرنا ہے، یہ تو میرے کبھی بڑوں نے حاصل نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. میرے جو بڑے، جو میری ساتھ پشتیں جو پچھلی گزر گئی ہیں، انہوں نے اتنے پیسے نہیں کمائے، انہوں نے اتنی بڑی اچیومنٹ حاصل نہیں کی، میں کیسے کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے، مگر جب آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے اور آپ کا ایمان تھوڑا کمزور ہونے لگے، ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ نے یہ سوچنا ہے کہ آپ کو عطا کرنے والی ذات کتنی بڑی ہے. ٹھیک ہے. اب چیز یہ کہ ان کو اس لیے عطا نہیں ہوا کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا مانگا نہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اتنی بڑی برننگ ڈیزائر اپنی رکھی نہیں. اب چیز یہ کہ آپ نے رکھی ہے. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگ رہی ہو کہ آپ کے لیے یہ آپ کی برننگ ڈیزائر، آپ کا یہ جو مقصد ہے یہ بہت بڑا ہے، مگر یہ اس ذات کے لیے یہ بہت چھوٹا ہے. اب اس ذات کو پہچانیں کہ وہ ذات کتنی بڑی ہے اور اس سے آپ کو مانگنا کتنا بڑا چاہیے. فرض کریں کہ آپ کسی روڈ پہ یوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ٹریفک سگنل آپ غلط کراس کرتے ہیں اور ٹریفک پولیس آپ کو روک لیتی ہے اور آپ کا 200 روپے کا چلان کرتی ہے. اب 200 روپے کا جب چلان کرنے لگتی ہے تو آپ کو فوری خیال آتا ہے کہ یار فلاں فلاں پولیس افسر جو ہے وہ میرا جاننے والا ہے. جیسے فرض کریں ڈی آئی جی پولیس جو ہے وہ آپ کو جاننے والا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو اگر میں کال کروں نا تو یہ میرا چلان نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. اس سے اگر بات کروا دوں نا تو چلان نہیں کرے گا. اب سین یہ ہے کہ اب آپ کے ذہن میں خیال آئے گا یار 200 کا چلان ہے اور اتنی بڑی سفارش، اتنی بڑی میں کال کرواؤں گا تو یہ شرمندگی والی بات ہے، اس کے لیے بھی شرمندگی والی بات کی جو سفارش کرے. تو آپ کہیں گے کہ یار میرا چلان کر دو، یا پھر اس کی محنت سماجت کر کے آپ جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. ٹھیک ہے. اس سے معافی وغیرہ مانگیں گے. یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پہ دنیا کے معاملات میں یہ چیز سوچ کے لحاظ کر کے آپ کسی سے کوئی چیز مانگتے ہیں، یار فلاں بندہ ہے، اس کی پوسٹ کے مطابق اس سے کام لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس کے لیول کے مطابق اس سے کام لینا چاہیے. مگر جب خدا کی ذات کی بات آتی ہے اس وقت آپ اگر کہنے لگیں کہ یار یہ بہت بڑا ہے، یہ شاید میں حاصل نہ کر پاؤں. دیکھیں ہمارا ایمان ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا جہان کی تمام تر دولتیں بھی عطا کر دینا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے سمندروں میں ایک قطرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی. تو پھر آپ اس بات کو اپنے ایمان کا حصہ بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ آپ کی برننگ ڈیزائر بہت چھوٹی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ آپ کے لیے شاید بڑی ہو، مگر اللہ تعالیٰ یہ آپ کو عطا کریں گے اگر آپ اس پہ صحیح طریقے سے جد و جہد محنت کرتے رہیں گے، مسلسل کرتے رہیں گے اور اس کے سارے جو اس کے حق ہیں وہ ادا کریں گے، تو پھر یہ آپ کی منزل آپ کو ضرور ملے گی. یقین اور ایمان کی بے پناہ طاقت کو حاصل کیسے کیا جائے؟ دیکھیں جو آپ کی برننگ ڈیزائر ہے، جو آپ کا عظیم مقصد حیات ہے، اس کو آپ اپنے ذہن میں بار بار دہرائیں. ٹھیک ہے. اس کو رپیٹ کریں اور اس کو اس طرح سے رپیٹ کریں کہ یہ جو میری برننگ ڈیزائر ہے اس کو میں حاصل کرنے والا ہوں، اس کو میں حاصل کر کے رہوں گا. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ اس کو اپنے ذہن میں جب ریپیٹ کرتے رہیں گے نا تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو یقین ہے نا اپنی برننگ ڈیزائر پہ، وہ آپ کا آہستہ آہستہ مزید پختہ ہوتا چلا جائے گا. جب آپ کا یقین پختہ ہو رہا گا اور جب آپ اس کو بار بار سوچ رہے ہوں گے نا، پھر آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آنے شروع ہوں گے. جب آپ کے ذہن میں نئے نئے آئیڈیاز آ رہے ہوں گے، وہی آئیڈیاز آگے جا کے آپ کی کامیابی کی کنجی ثابت ہوں گے. جہاں ایمان موجود ہی نہ ہو وہاں پہ یقین کی اس پختہ حالت کو سمجھنا ایسے ہی ہے جیسے کسی اندھے کو رنگوں کی ترتیب سمجھانا کہ یہ لال رنگ ہے، یہ نیلا رنگ ہے، یہ پیلا رنگ ہے. اب ایمان کی مزید وضاحت کرنے کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتا ہوں. جب کوئی بھی شخص کوئی جرم کرنے کا، کوئی برائی کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اس کے دل میں ایک فوری اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے کہ بھی یار یہ کام تو میں نہیں کر سکتا، یہ بہت برا کام ہے. اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب اس کو وہ بار بار سوچتا ہے نا، پھر اس کو وہ پہلے سے کم برا لگتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب ان لوگوں سے بار بار ملتا ہے جو اس جرم کو بار بار کر رہے ہوتے ہیں، مسلسل کرتے رہتے ہیں، تو پھر ان لوگوں سے جب ملنا وہ زیادہ کرتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کو اس گناہ سے، اس جرم سے اتنی نفرت نہیں رہتی جتنی پہلے تھی. تو پھر ایک وقت پھر دوبارہ سے آتا ہے کہ وہی جرم وہ خود کرنے لگ جاتا ہے اور اس کو اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ یہ انتہائی غلط رستہ تھا جو میں نے اختیار کر لیا. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بھائی جو بھی خیالات آپ اپنے ذہن میں بار بار، اپنے لاشعور میں بار بار ڈالتے رہتے ہیں، بار بار جن چیزوں کو آپ سوچتے رہتے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا ذہن انہیں تسلیم کر کے پھر ان پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. اب وہ چاہے نیگیٹو تھاٹس ہوں چاہے پازیٹیو تھاٹس ہوں، مگر آپ کا ذہن انہی پہ کام کرتا ہے. جو چیزیں آپ اپنے ذہن میں ڈالیں گے ان کا عمل آپ یوں دیکھیں گے.
خود ساختہ بدقسمتی۔ دنیا میں لاکھوں لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ ماننا ہے کہ ہماری قسمت میں غربت لکھ دی گئی ہے اور اب ہم اپنی قسمت کو کبھی بھی بدل نہیں سکتے۔ یہ ان لوگوں کی خود ساختہ بدقسمتی ہوتی ہے۔ وہ لوگ اپنی غربت بھری زندگی کو ہمیشہ عملی صورت دیتے رہتے ہیں اور قسمت بدلنے والے جو آئیڈیاز ہیں ان کو اپنے قریب کبھی بھی نہیں آنے دیتے، اور اس طرح سے وہ لوگ اپنی زندگی کو غربت کے اندھیروں میں یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے قریب صرف پازیٹیو تھاٹس کو آنے دیں، ٹھیک ہے، مثبت خیالات کو آنے دیں۔ جو نیگیٹو سوچیں ہیں، ٹھیک ہے، جو مایوسی والے نامرادی والے خیالات ہیں ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں۔ ایمان، یقین وہ کیفیت ذہن ہے کہ جس کو آپ ذاتی تحریک کے ذریعے اپنے آپ کو بار بار کہہ کے بار بار دہرا کے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ زمانہ قدیم سے جتنے بھی مذاہب کے مبلغین آئے تھے نا، انہوں نے ہمیشہ سب سے زیادہ جو توجہ دی ہے نا وہ یقین پہ دی ہے، کیونکہ یقین کے بغیر انسان میں ایمان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اصولوں کا ذکر کروں گا جنہیں آپ دن میں کم از کم 10 بار تھوڑی سی بلند آواز میں، کم از کم آپ کو سنائی دے اتنی بلند آواز میں بار بار دہرا کے آپ اپنے یقین کی طاقت کو، اپنے ایمان کی طاقت کو مزید بڑھا سکتے ہیں۔ نمبر 1، یقین ہی دولت حصول کا آغاز ہے۔ نمبر 2، یقین ہی ان معجزات کی بنیاد ہے جنہیں سائنس سمجھا نہیں سکتی۔ نمبر 3، یقین ہی ناکامی کے خلاف بڑا ہتھیار ہے۔ نمبر 4، یقین ہی وہ اہم چیز ہے جو اگر انسان کی عبادت کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ قرب الہی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ نمبر 5، یقین ہی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے خیالات کے ذریعے روحانی معاملہ تک رسائی حاصل کر پاتا ہے۔ نمبر 6، یقین ہی وہ ذریعہ ہے جس سے انسان کائنات کی قوتوں کو زیر کر سکتا ہے اور ان کو مفاد عامہ کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک عام مشاہدہ آپ نے بھی ضرور کبھی نہ کبھی کیا ہوگا کہ جب آپ کسی جھوٹ کو سچ سمجھ کر بار بار بیان کرتے رہیں تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ خود بھی اس جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرض کریں ایک مثال ہے، اگر کوئی انسان سست ہے، کاہل ہے، تو اس کا مطلب ہے اس نے اس سستی کو، کاہلی کو اپنے اندر جگہ دی۔ اگر وہی انسان اس سستی اور کاہلی کے خلاف ڈٹ جائے اور اس کو برا سمجھنے لگے اور اپنے لاشعور میں بار بار اس کو دہراتا رہے کہ میں اب سستی کاہلی نہیں کروں گا، ایک وقت آئے گا کہ اس کی سستی کاہلی بالکل دور ہو جائے گی۔ چیز یہ ہے کہ آپ اپنے خیالات کو اپنے لاشعور میں بار بار دہراتے رہیں، مسلسل دہراتے رہیں، اس سے آپ یقین اور ایمان کی جو بے پناہ طاقت ہے اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ خود نا اعتمادی، آج ہی آپ لوگ تہیہ کر لیں کہ جو آپ کے ذہن میں ناکامی والے، نامرادی والے، مایوسی والے خیالات آتے ہیں ان کو اپنے آپ سے دور رکھیں گے اور آج سے آپ اپنی زندگی کو ایک نئے نظام کے مطابق ترتیب دیں گے۔ اگر آپ خود کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی جو سب سے بڑی کمزوری ہے وہ آپ کی خود نا اعتمادی ہے۔ آپ اپنی اس کمزوری کو اپنے آپ سے دور کریں۔ خود اعتمادی حاصل کرنے کا طریقہ، نمبر 1، میں یہ جانتا ہوں کہ میری برننگ ڈیزائر، میرے عظیم مقصد حیات کو حاصل کرنے کے لیے تمام تر صلاحیتیں میرے اندر موجود ہیں، اور آج میں اس مقام پہ اپنے آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میں اپنے حصول مقصد کے لیے ہمیشہ کوشاں رہوں گا۔ نمبر 2، میں اپنے خیالات کو جانتا ہوں اور یہ بھی جانتا ہوں کہ آخرکار خیالات حقیقت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس لیے میں آج سے کہ جب میں اپنی مقصد حیات کو، اپنی برننگ ڈیزائر کو حاصل کر لوں گا اور جب میری وہ تصویر بنے گی، جب میں اس مقام پہ کھڑا ہوں گا، وہ میرا جو سوچنے کا، جو کام کرنے کا سٹائل ہوگا، اس وقت جو میں محسوس کر رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، اس وقت جو میری فیلنگز ہوں گی ان کو میں آج اس مقام پہ کھڑا ہو کے محسوس کروں گا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ اپنے فیوچر سے کنیکٹ ہوں گے یوں کر کے، ٹھیک ہے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ یہ کتنی خوبصورت منزل ہے، اور اس کے لیے آج آپ کے اندر جذبہ ایک پیدا ہوگا کہ میں نے اس مقام پہ اگر پہنچنا ہے تو میں نے آج ہی اتنی محنت کرنی ہے کہ کل کو میں وہاں پہ پہنچوں۔ پھر آپ کو یہ احساس ہوگا کہ اگر میں نے یہ کام نہ کیے اور میں اگر اس جگہ پہ نہ پہنچا، اور اگر میں یہاں پہ دیکھنے کے بجائے اگر اپنے آپ کو بہت نیچے دیکھ رہا ہوں گا یا اس جگہ پہ پہنچوں گا، تو اس وقت میرے اندر احساس ہوگا کہ یار میں کتنا بڑا گدھا تھا، میں نے اس وقت یہ کام کیوں نہیں کیا، میں اپنی اس برننگ ڈیزائر کو حاصل کر سکتا تھا، میں نے کیوں لاپرواہی کی۔ تو اپنے آپ کو اپنی برننگ ڈیزائر کے ساتھ الائن کرنے کے لیے اپنے مستقبل کا روزانہ 30 منٹ تک اپنے فیوچر کے ساتھ آپ کنیکٹ ہوں گے، تاکہ آپ لوگوں کو احساس ہو کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے آپ لوگوں کی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے۔ نمبر 3، میں یہ جانتا ہوں کہ ذاتی تحریک کے اصول پر عمل کرنے سے اپنی ہر خواہش، اپنے ہر مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اس لیے میں روزانہ کم از کم 10 منٹ تک خود اعتمادی حاصل کرنے والے خیالات پہ اپنی توجہ مرکوز کروں گا۔ نمبر 4، میں نے اپنی برننگ ڈیزائر، میں نے اپنا مقصد حیات باقاعدہ کاغذ پہ لکھ لیا ہے، اور اس وقت تک نہ بیٹھوں گا جب تک اس مقصد کو، اس منزل کو حاصل کرنے کے لیے جس قدر
مجھے خود اعتمادی کی ضرورت ہے وہ حاصل نہ کر لوں۔ نمبر 5، میں یہ جانتا ہوں کہ جو بھی دولت و اقتدار ایمانداری و صداقت سے حاصل نہیں ہوتے وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتے، اس لیے میں کبھی بھی غیر قانونی اور ناجائز طریقے سے اپنی منزل کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کروں گا۔ تخت الشعور کا صحیح استعمال، ہمیشہ اپنی لامحدود ذہانت میں مثبت سوچوں کا بیج لگائیں، برے خیالات نیگیٹو تھاٹس کو اپنے آپ سے ہمیشہ دور رکھیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی مشکلات کا سامنا نہیں کر سکتے اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ایسے دن دکھانے سے پہلے مجھے موت دے دیں، ایسے لوگوں پہ جب بھی کوئی مشکل وقت یا کوئی مصیبت والا وقت آتا ہے نا تو پھر یا تو وہ خودکشی کر لیتے ہیں یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور اس طرح سے وہ اپنی ہلاکت کا خود ہی سبب بن جاتے ہیں۔ ایک بہت مشہور قصہ ہے ایک بینک کلرک کا۔ ایک بینک کلرک نے اپنے ڈائریکٹرز کی اجازت کے بغیر ایک اچھی خاصی رقم لی اور وہ کسی جوئے خانے میں گیا اور وہاں پہ جا کے وہ ساری رقم ہار گیا۔ جب وہ رقم ہار گیا تو سالانہ حساب کتاب ہوا بینک کا، تو اس وقت اس کو بڑی ٹینشن ہوئی کہ میں پکڑا جاؤں گا۔ وہ وہاں سے نکلا بینک سے اور کسی ہوٹل میں جا کے ایک کمرے میں اس نے اپنے آپ کو بند کر لیا۔ 3 دن بعد جب وہ کمرہ کھولا گیا تو اس وقت وہ بینک کلرک اپنے سر کو پکڑ کے رو رہا تھا، گڑ گڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اے خدا یہ بوجھ میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ ذلت میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ بوجھ مجھے مار ڈالے گا۔ اور یہ کہتے کہتے وہ بندہ مر گیا۔ اب اس کے مرنے کے بعد جب ڈاکٹروں نے اس کا معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی خودکشی ہے۔ جس طرح برقی قوت آگ اور بجلی کو استعمال میں لا کے کارخانوں کو، فیکٹریوں کو، صنعتوں کو ترقی دی جاتی ہے، اسی طرح سے اسی بجلی اور آگ کو اگر غلط استعمال کیا جائے انہی کارخانوں کو، انہی صنعتوں کو جلایا بھی جا سکتا ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے تخت الشعور کو غربت کو اپنانے میں استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنی قسمت کو بدلنے میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو شکست ہوئی تو یقیناً آپ ہار گئے۔ اگر آپ نے سوچا ہے کہ آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا تو یقیناً آپ کو کوئی ہرا نہیں سکتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں مگر آپ کو اپنی کامیابی پہ شک و شبہ ہے تو پھر یقیناً آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر آپ نے خیال کیا کہ کوئی آپ سے آگے نکل رہا ہے تو یقیناً آپ سے ہر کوئی آگے نکل جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ اپنے خیالات کو ہمیشہ بلند رکھیں، آپ کو چاہیے کہ اپنے آپ پہ بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں کہ آپ ہمیشہ کامیاب ہوں گے، آپ کامیاب ہوتے رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کامیاب ہونے والے ہیں، کیونکہ آپ کی جو برننگ ڈیزائر ہے یہ بہت چھوٹی ہے اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے، جو عطا کرنے والی ذات ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو آپ جو چاہتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہو کے رہے گا۔ دیکھیں یہاں پہ ہم قائد اعظم کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ اگر قائد اعظم کو اس بات کا یقین ہی نہ ہوتا کہ ہم مسلمانوں کو ایک الگ ملک کی ضرورت ہے جہاں پہ ہم اونچی آواز میں اذان دے سکیں، جہاں پہ ہم کھل کے عبادات کر سکیں، جہاں پہ ہم کھل کے قربانی کر سکیں، ٹھیک ہے، اگر قائد اعظم کو اس چیز کا یقین ہی نہ ہوتا، بھروسہ ہی نہ ہوتا، ایمان نہ ہوتا تو کیا آپ لوگوں کو یہ ملک ملتا؟ جو قائد اعظم کے ساتھ اتنے سارے لوگ ملے جنہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار قربانیاں دی، آپ بتائیں اگر ان کے پاس یہ ایمان کی اور یقین کی طاقت ہی نہ ہوتی کیا وہ اپنے بیوی بچوں کو قربان کر پاتے؟ صرف ایک ایمان کی اور یقین کی طاقت تھی جس نے آپ لوگوں کو اور مجھے یہ وطن، یہ ملک، یہ پاکستان ہمیں تحفے میں دیا۔ تو صرف ایک بات ہے کہ آپ اپنی برننگ ڈیزائر کو، یہ تیسرا سٹیپ ہے کامیابی کی طرف، کہ آپ اپنی برننگ ڈیزائر کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں، یوں کہ جس طرح سے آپ سے اگر کوئی کہے کہ اللہ ایک نہیں اللہ دو ہیں تو آپ اسی وقت اس سے لڑ مرنے کے لیے تیار ہوں گے کہ نہیں بھائی اللہ ایک ہی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اپنے ایمان کو جس طرح سے آپ جانتے ہیں نا، جس طرح سے مانتے ہیں، اس طرح سے اپنی برننگ ڈیزائر کو اپنے ایمان کا حصہ بنائیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی ذات ہے جس سے میں یہ چیز چھوٹی سی مانگ رہا ہوں اور یہ کوئی بڑی نہیں ہے، یہ میرے لیے بڑی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بڑی نہیں ہے۔ اگر میں اس کے لیے اتنی جدوجہد جو اس کے لیے ضروری ہے وہ کروں گا تو ہر صورت میں یہ مجھے ملے گی اور اس بات پہ میرا پورا ایمان ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، تیسرا قدم کامیابی کی جانب۔ اب چیز یہ ہے کہ اس ویڈیو کو آپ دوبارہ دیکھیے گا اور کوشش کریں جب بھی آپ ویڈیو دیکھنے لگیں تو اپنے پاس کاپی پینسل رکھیں، جو پوائنٹس آپ کی سمجھ میں آئیں، جو آپ لوگوں کو بہت ضروری لگے ان کو آپ نوٹ کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ان پوائنٹس کو آپ لکھ لیں اور ان پہ آپ عمل کرنا شروع کریں۔ اسی طرح سے یہ ویڈیو آپ کی زندگی میں شامل ہوگی۔ انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔